اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی سے بچنا۔ فحشاء عربی زبان میں ہر اس برائی کو کہتے ہیں، زنا کو بھی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ زنا کو نہیں کہتے، ہر اس بے برے کام کو کہتے ہیں جس کی برائی جلی ہو، جس کی برائی واضح ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فحشاء، یعنی واضح برا کام، جو غلط کام ہے، واضح غلط کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، امر کے ساتھ منع بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اگر ترے گلا تو اللہ نے امر کیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اللہ نے نالی منع بھی، جو نیکی کا حکم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف، نیکی کا حکم، اور جو برائی سے منع کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ نہی عن المنکر۔ وَيَنْهَا، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے، بے حیائی سے، یعنی معاشرے کے اندر بے حیائی نہیں پھیلنی چاہیے۔ زنا کی طرف جو راستے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ بے حیائی کے راستے ہیں۔ جن راستوں کا یا جن کاموں کا نتیجہ اینڈ پر جا کر زنا پہ ختم ہوتا ہے یا جناب سیکس پہ جا کے ختم ہوتا ہے، وہ سارے کام کیا ہیں جی؟ وہ فحشا، وہ منکر ہے۔ تو یہاں پہ جناب اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، حتیٰ کہ اس کے اندر بے پردگی بھی آ گئی۔ یہ بے پردہ رہنا عورتوں کا اور پردہ نہ کرنا اور جناب اس طرح کھلے عام گھومنا پھرنا، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ تسی انہاں کو پوچھو نا، وہ تو اللہ سن تو بیٹھ بیٹھی تو بیٹھا کیوں پہ تو بیٹھ ہی ہے، ہاں وہ تو اللہ کی تو مولوی صاحب تسی تو بیٹھے کیوں پہ تو بیٹھ دی کیا کر؟ بھائی اللہ نے پابندی لگائی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر پابندی لگائی ہے، ہاں۔ اور جناب نہ تو سب گوشت خریدے ہے، مرغے والی دکان کو آدھا کلو گوشت خریدے ہے، ان گوشت کو ڈھکنا تمہاری ذمہ داری ہے یا پہلے ہلتے والی سے پابندی لے سو؟ ہلتی تو فطرت ہے، اس نے جھاٹ مارنی۔ بھائی تم اپنی چیز کی حفاظت کرو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت بڑی فوج تھی مسلمانوں کی۔ اب کافروں نے کہا کہ یار یہ مسلمان کے انقلابی ساڑھے قابو توجہ کریا ہے، انہاں اپنا بہین کرو انہاں مسلمانہ دا لشکر کتھوں گزر رہے اور کتھے نا اپنی زنانیاں سونیاں سونیاں انہاں چھپے جوا کے شیعہ دے فروٹ دے خریداری کرن دے سونیاں سونیاں زنانیاں انہاں دے لشکر دے بیچ گھلو دکانداری کرتے باسن کہ کوئی نہ کوئی بندہ تے غلطی بیچ بس میں اب پھنسانے کے لیے انہوں نے کہا کوئی بندہ تو پھنسے گا۔ اب جناب جہاں سے لشکر گزر رہا تھا او دکانیں ٹھیے اور بڑی بڑی خوبصورت عورتیں اور پھر اوپر لڑکیاں ان دکانوں پہ کام کرنے والی بڑی جناب اٹریکٹیو قسم کی جناب وہ صورتحال جناب انہوں نے بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے، اب ہزاروں کا لشکر ہے، کس کس کو بندہ سمجھائے گا؟ ہر ایک کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو فرمایا لشکر کو اکٹھا کرنا اور انہیں قرآن مجید کی ایک آیت سنا دیں، اور وہ آیت کون سی؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومنوں کو یہ حکم دے دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ حضرت نے حکم دے دیا، آیت سنا دی، خوف پیدا کر دیا، واضح کر دیا، فرمایا گزرو اللہ کے فضل سے، اور اللہ کے فضل سے سارا لشکر گزر گیا، سارا لشکر گزر گیا، اور جناب والا کسی ایک بندے نے بھی ان عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر اور بچ بچاؤ۔ بعد میں انہاں عورتاں دے انہاں سارے کافر آ گیا بھئی یہ
کوئی نہ مرد اے بندے آنے نہیں کوئی گزرے آ کہ نہ آکے نہیں گزرے نہ آنے کوئی فرشتے آ اے کوئی فرشتے آ. تو اس لیے میرے بھائی مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کے پردے میں رہے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. نہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہم پردے میں رکھتے ہیں جی قیمتی چیز ایسا سارا لوہا تمہارے گھر ہے رلتا بتاؤ سے لیکن اتنا سارا سونا تمہارے گھر ہے وہ کتنے پہ ہے. تو عورت کو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے اسلام اس کو قیمتی بناتا ہے اور یہ آتی ہے نہیں میں تو مرد کے نال مقابلہ کرنا میں تو مرد کے مقابلے میں میں تو مرد کے مقابلے میں آنا ہے برابری کرنی ہے میں نے انا للہ و انا الیہ. وہ والد صاحب فرماتے ہیں ڈاٹا جواب دے دیاں فرماتے ہیں برابری ہو ہی نہیں سکتی اے جہاں تک تو صحیح جمع ہے ہونا تھا گلاؤ اے جہاں تک جمع والا مسئلہ اے کہنے نال اللہ لایا کہ مرد بھی جہاں تک جب سی جب برابری ہو سکتی اس کے ساتھ تو یہ سارے معاملات لگے ہوئے ہیں برابری ہو ہی نہیں سکتی نہ اللہ نے ان کو برابری کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے اپنے اپنے احکام دیے ہیں وہ اپنے جناب روٹین کے مطابق چلے اور مرد اپنے کام انجام دے. جب دونوں چلو گے تو پھر کیا ہوگا جی اور یہ مرد اور عورت کیا ہے یہ جناب گاڑی کے دو پہیے ہیں گاڑی کے دو پہیے ہیں ریڑا ٹانگا پہیے دو پہیے وہ اللہ کے بندوں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دو پہیے بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ پہیا سچا سچے پاسے رہے کہ کھبا تاں ٹانگا چلنا ہے یہ وہ سچا کھبے پاسے آوجے تو میں ایک ہی پاسے آوجے کے بعد ٹانگا چلنا بھائی دونوں پہیے ہیں لیکن ہر پہیا اپنی اپنی جا کے رکھے اس کی ذمہ داری ہے گھر کی ذمہ داری نبھانا اور مرد کی ذمہ داری کیا ہے باہر کے امور کو نبھانا. تو یہ سارے کرے حضور نے فرمایا ربا کاسیات عاریات ربا کاسیات عاریات بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کاسیات جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے یہ حضور کا فرمان ہے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے عاریات وہ پھر بھی ننگی ہوں گی کپڑے پہننے کے باوجود وہ کیا ہوں گی ننگی ہوں گی. کپڑے پہننے کے باوجود عورت ننگی کس طرح ہو سکتی ہے ذرا غور فرمائیں کپڑے بھی پہنے ہوئے ننگی بھی ہے علماء نے تشریح کی ہے کہ کپڑے اتنے پتلے ہوں کہ اندروں جسم جلک رہا ہے پسینہ آیا ہے جسم جلک رہا ہے وہ عورت کیا ہے وہ ننگی شمار ہو. کپڑے اتنے ٹائٹ ہوں کہ اس کے اعضاء اس کی عکاسی ہو رہی ہو کہ یہ فلانا عضو ہے فلانا عضو ہے تب بھی وہ عورت کیا شمار ہوگی کپڑے پہننے کے باوجود کیا ہے جی ننگی ہے. کپڑے اتنے مختصر ہوں کیا ہو جی مختصر ہوں اتنے مختصر کہ پورا جسم ڈھانپا ہوا بھی نہیں ہے تو تب بھی وہ عورت کیا ہے جی وہ ننگی ہے. اب آپ دیکھ لیں جناب عورتوں کا لباس دیکھ لیں یہ خوشاب کی بات نہیں ہے پوری دنیا پہ جب نظر کرنی ہے نا پوری دنیا پہ نظر عورتوں کا کیا لباس ہے جناب کیا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے. اور عجیب بات یہ ہے آپ یورپ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں عورتوں کے تو تک کچھا پائرس ان کے ران ان کے پٹ سے اس نے یہ مرد پوری پینٹ پائی عجیب گل نہیں. آپ اپنے سکولوں کی وردی کو دیکھیں جو آپ کے یہ پرائیویٹ سکول چلتے ہیں لڑکیاں واسطے جناب والا وہ چھوٹا لباس ہے کہ لڑکیاں واسطے الٹ کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ہے ربا کاسیات عاریات کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں اور وہ پھر کیا ہے ننگی بھی ہیں اور مائلات ممیلات پرائے مردوں کی طرف میدان اختیار کرتی ہیں پرائے مرد کی طرف عورت میدان اختیار کرے کہ وہ مجھے دیکھے وہ اٹریکٹ ہو انہوں لبھاون واسطے جب یہ بات ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا مائلات ممیلات دوسرے مردوں کو لبھاتی ہیں اور خود ان کی طرف وہ جناب اٹریکٹ ہونا چاہتی ہے. حضور نے فرمایا لم یرحن رائحۃ الجنہ
الجنہ، میری امت کی یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ جنت میں جانا تو بعد کی بات ہے، جنت دی ہوا بھی انہن، کیونکہ یہ بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے اور بے حیائی کو عام کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، بے حیائی کو ختم کرنا، بے حیائی کے اوپر قدغن لگانا، بے حیائی کو روکنا، یہ ساری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ جی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ حکم دیتا بے حیائی تو بچو، تے شیطان کے حکم دیتا بے حیائی کرو۔ قرآن میں آیا یَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، یہ شیطانی اور دجالی کام ہے کہ یہ بے حیائی وہ جناب شیطان حکم دیتا ہے۔ دجال بھی آئے گا نا، دجال تے اودے نال بھی پہلے سٹے کہہ رہنا انہاں بے حیا جڑیاں رہنا، دجال بھی انہاں پہلے ہوئی جناب گروہ پہ شامل ہو، کیونکہ بے حیائی یہ چاہتی ہیں جناب میرا جسم، میری مرضی، یہ سارے حالات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جی، میری اپنی زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گی، میں یہ کروں گی، یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں اور شریعت سے دوری کی باتیں ہیں، اور ان باتوں سے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن انہن پرواہ کوئی نہیں کرتا بے حیائی کو پھیلانے والے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلائیں، بے حیائی پھیلائیں، یا ایمانداری سے بتائیے یہ سارا میڈیا، سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا ہو، یہ سارے بے حیائی پھیلا رہے ہیں یا نہیں پھیلا رہے ہیں؟ ایک اینکر تے اینکرنیاں یہ جناب سارے بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو فحاشی اور عریانی معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ ننگے سر بہ کے ایک زنانی ننگا سرے ہوتا اور سروں سے لائے ہویا ہے، وہ حیا نہیں، جس سروں لا چھوڑیا وہ حیا نہیں، جس سروں لا چھوڑیا جناب والا وہ با حیا ہے جو غیر مردوں کے ساتھ، لیکن ہمارے اندر وہی عورت بڑی ہے جناب، اس کا بڑا مقام ہے جی، بڑی لیڈر ہے جی قوم کی، اور جناب بڑی بات ہے جی برائے مردوں کے سامنے، اور جناب بڑھ گلا کرتی ہے جی، وہ کوئی بڑی سمجھدار ہے، حالانکہ یہ سب سے بے حیا ہے اور یہ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی مقدر نہیں، لیکن نصیحت ہے نہیں جی، وہ تو بڑی جناب جو ہے نا وہ بڑی بات ہے۔ تو یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، اور پھر جناب ٹی وی پہ بیٹھ کے خود بے حیائی کے انداز اختیار کر کے ہمیں لیکچر دے رہی ہے جناب کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آپ نے رمضان المبارک میں نہیں دیکھا جتنی کنجریاں ہیں وہ کنجریاں جناب رمضان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ماشاء اللہ جی، آپ لڑی ویتی آئی تے لوکاں انہاں دے اوتے بھی کوئی قدغن لگنی چاہیے یا نہیں؟ یا سارے چپ کر کے کھانے کو ڈرے رہے؟ نہیں، ہم قدغن لگائیں گے، یہ بے حیا عورتیں ہیں، ان کو قابو میں رکھنا چاہیے، یہ شیطان کی ایجنٹ ہیں، یہ دجال کی ایجنٹ ہے۔ میرے بھائیوں، بے حیائی تو اتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے نبی کی عورتوں پہ مسئلہ رکھا۔ نہ حضور کی جو عورتیں ہیں نعوذ باللہ وہ بے حیائی کر سکتی نہیں کر سکتی نا، لیکن اللہ نے ہمیں مسئلہ سمجھایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، یہ بے حیائی والا کام اتنا برا ہے کہ اگر تم سے بھی سرزد ہو گیا، حالانکہ ان سے سرزد نبی، کسی نبی کی بیوی، توجہ فرمائیں، کسی نبی کی بیوی بے حیا نہیں ہو سکتی، بے حیا نہیں ہو سکتی، تو زناکار کہاں ہو سکتی ہے جناب؟ کسی نبی کی بیوی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک وہ یہ بدکاری کا ارتکاب، کیونکہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو نسل میں فرق آ جاتا ہے، اس لیے جناب فرمایا اگر تم میں سے کوئی عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے جناب ڈبل عذاب ملے گا۔ کتنا جی؟ نبی کی بیویوں کے لیے ڈبل کیوں ہے؟
تیری میری بیوی بے حیائی کا کام کرے وہ واسطے ایک آدھی سزا ہے، حضور دی بیوی واسطے ڈبل کیوں ہوئی؟ یہ شان ہے ان کی کہ وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور آئیڈیل اور نمونہ اگر غلط ہو جائے تو پھر اس کے اثرات بھی ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ ٹائم بھائی کافی ہو گیا، میں پھر ادھر دا پیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔